جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو ان کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے جو ہے رکھا گیا، اور ابن زیاد نے جو ہے اس کے ساتھ چھڑی سے آپ کے سر کو جو ہے کوریدنے لگا۔ سنابلی صاحب نے جو یعنی اپنی کتاب کے اندر سر کے متعلق بڑی عجیب و غریب جو ہے باتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یعنی یہ بتایا کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کوئی بے حرمتی نہیں کی اور نہ ان کی جو ہے بے عزتی کی۔ آپ دیکھیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس سلسلے کے اندر بھی کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو زبردست دفاع کیا ہے، اور اس میں جو ہے یزید کا جو ہے وہ زبردست رد کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس کا نام ہی کتاب کا ایسا رکھا ہے کہ اس سرکش کا جو ہے وہ رد کہ جو یزید کی مذمت کرنے سے روکتا ہے۔ اور اسی طرح جب یزید کے پاس یہ سر پہنچا تو اس نے بھی جو ہے وہ فخریہ انداز کے اندر جو ہے وہ ایک شعر پڑھا کہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ کھوپڑیاں جو ہے وہ یعنی پھاڑ دیتے ہیں۔ جب سنابلی صاحب نے نقل کیا ہے تو جہاں یعنی ابن زیاد نے حکم دیا عمر بن سعد کو کہ جا کے جو ہے حسین سے جنگ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو، تو اس جگہ کو، اس پیراگراف کو انہوں نے اپنی کتاب سے بالکل حذف کر دیا۔ یعنی یہ خیانت کی انتہا ہے کہ انہوں نے یہ خیانت کی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کو بھی بچانے کی کوشش کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن زیاد نے یہ جو سب کچھ کیا کس کے حکم سے کیا؟ ظاہر ہے کہ یزید کے حکم سے کیا، یزید نے ان کو جو ہے وہاں پر بھیجا تھا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آخر میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ بھائی 3 باتوں میں سے مجھے ایک بات کرنے جانے دو، یا پھر یزید کے پاس مجھے بھیج دیا جائے کہ اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے کر جو ہے وہ میں جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ تو یہ بالکل جھوٹا افسانہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اٹھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد کاظم، اور آج میں جو ہوں وہ ڈاکٹر عبداللہ دامانوی صاحب کے گھر پہ موجود ہوں، اور آج ہم ان کے ساتھ کربلا کے موضوع کے اوپر، امام حسین کی شخصیت کے اوپر اور یزید کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ یہ صاحب تحقیق اور ایک عظیم عالم دین ہے، اپنے مکتب یعنی مکتب اہل حدیث کے دفاع میں بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ یزید کے اوپر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ کیا یزید جو ہے وہ جنتی ہے یا نہیں، کہ رسول خدا کی بشارت جو دی گئی تھی وہ یزید پہ لوگ ناسبی حضرات فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ عبداللہ دامانوی صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آئیے عبداللہ دامانوی صاحب سے ملتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حسن اور حسین یہ دونوں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گودوں میں کھلاتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر کے اندر جو ہے حضرت حسن کو، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ سب کو جو ہے جمع کیا، اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یا اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ رب العالمین جو ہے تمہیں ہر قسم کی جو ہے وہ گندگی سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حسن اور حسین کے متعلق فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین نے جو حضرت حسن کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کو کس نے ناراض کر دیا، آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ
میری جو ہے اس نواسے کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ میری امت جو ہے وہ قتل کر دے گی اور فرات کے کنارے پر جو ہے ان کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر کس قدر جو ہے غم و علم کا اظہار فرمایا، اور بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس دن حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اس دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کے جو ہے سر جو ہے گرد آلود تھا اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک بوتل تھی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی کیا حالت ہو رہی اور یہ گرد و غبار اور پھر یہ بوتل آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ کربلا کے مقام پر جہاں حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، میں صبح سے ان کا خون جو ہے بوتل کے اندر اکٹھا کر رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے وہ تاریخ نوٹ کی، وہ وقت نوٹ کیا، اسی وقت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو ان کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے جو ہے رکھا گیا اور ابن زیاد نے جو ہے اس کے ساتھ چھڑی سے آپ کے سر کو جو ہے کریدنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ یعنی آپ کے حسن کے بارے میں کوئی بات جو ہے اس نے کہی۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی حسین رضی اللہ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے فتح الباری کے اندر کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ جہاں تو اس وقت اپنی چھڑی رکھ رہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ شکی جو ہے گھٹ کر رہ گئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کیا جو ہے سلوک کیا گیا۔ اور اسی طرح جب یزید کے پاس یہ سر پہنچا تو اس نے بھی جو ہے وہ فخریہ انداز کے اندر جو ہے وہ ایک شعر پڑھا کہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ کھوپڑیاں جو ہے وہ یعنی پھاڑ دیتے ہیں، اور بڑا اس نے اس وقت تکبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی اس طرح نہ کرو، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ سنابلی صاحب نے جو یعنی اپنی کتاب کے اندر سر کے متعلق بڑی عجیب و غریب جو ہے باتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یعنی یہ بتایا کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کوئی بے حرمتی نہیں کی اور نہ ان کی جو ہے بے عزتی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد جو تھا اس نے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو چھڑی اور ان کے ناک کے اندر جو ہے چھڑی کو گھمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے ان کا مقصد کیا تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عزتی کرنا ہی مقصود تھا۔ آپ دیکھیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس سلسلے کے اندر بھی کتاب لکھی ہے اور انہوں نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو زبردست دفاع کیا ہے، اور اس میں جو ہے یزید کا جو ہے وہ زبردست رد کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس کا نام ہی کتاب کا ایسا رکھا ہے کہ اس سرکش کا جو ہے وہ رد کہ جو یزید کی مذمت کرنے سے روکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو ہے وہ معلومات اکٹھی کی ہیں اور انہوں نے ایک جز جو ہے اس پر جو ہے تحریر کیا ہے۔ تو بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، اور آپ دیکھیں کہ ناصبیوں نے اس سلسلے کے اندر جو یعنی انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ ابن زیاد کی فوج تھی، اور عمر بن سعد جو ہے ان کا لیڈر تھا، اور انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ جنگ کی، اور جنگ کرنے کے نتیجے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، ان کی بھتیجوں کو اور دوسرے عزیز و اقارب کو جو ہے وہاں خاک و خون کے اندر جو ہے تڑپایا گیا، اور ان کی جو اہل بیت تھے، بچیاں تھیں اور بیویاں تھیں، ان کے سامنے جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے واقعہ جب سنابلی صاحب نے نقل کیا ہے تو جہاں یعنی ابن زیاد نے حکم دیا عمر بن سعد کو کہ جا کے جو ہے حسین سے جنگ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو،
تو اس جو ہے اس جگہ کو، اس پیراگراف کو انہوں نے اپنی کتاب سے بالکل حذف کر دیا. یعنی یہ خیانت کی انتہا ہے کہ انہوں نے یہ خیانت کی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کو بھی بچانے کی کوشش کی. اب آپ دیکھیں کہ ابن زیاد نے یہ جو سب کچھ کیا کس کے حکم سے کیا؟ ظاہر ہے کہ یزید کے حکم سے کیا. یزید نے ان کو جو ہے وہاں پر بھیجا تھا، اور انہی کی وجہ سے جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ فوج تو نہیں لے کر آئے تھے، وہ لڑنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو لڑائی پر مجبور کیا گیا. پھر انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے فوج سے جو ہے وہ نبرد آزما ہوئے، لیکن کم ہونے کی تعداد میں، کم ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اس مقام پر شہید ہو گئے. تو اور اس کے علاوہ جو ہے نازبیوں نے یہ کہانی بھی بنائی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یعنی شہید کرنے والے کون تھے؟ وہ جو ان کے ساتھ 40 یعنی کوفہ کے جو ان کے ساتھی آئے تھے ان کو لینے کے لیے، وہی لوگ جو ہے وہ ان کے قتل کا سبب بنے. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی اگر حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے صلح ہو جاتی ہے یزید کے ساتھ، پھر تو ہم مارے گئے. تو یہ انہوں نے اپنے پاس سے جو ہے مجلس عثمان غنی والوں نے اپنی طرف سے یہ کہانی گڑھ کے لگا دی ہے، اور داستان کربلا اور واقعہ کربلا کے نام سے جو ہے جو انہوں نے کتاب سے شائع کیے، اس میں جو ہے اس کو جو ہے خوب پھیلایا گیا ہے کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کسی نے، ابن زیاد نے یا عمر بن سعد وغیرہ نے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے شہید کرنے والے وہی جو کوفی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لینے آئے تھے، اور انہوں نے جو ان کو شہید کر دیا. سب جھوٹ ہے یہ، بالکل جو ہے انہوں نے اپنے پیٹ سے یہ جھوٹ جو ہے اگلا ہے، اور اپنی طرف سے جو ہے بنا کر اس کو جو ہے نہ یہ کسی تاریخی کتاب کے اندر موجود ہے، نہ کسی حدیث کے اندر جو ہے اس کا واقعہ جو ہے موجود ہے. تو یہ جھوٹ بنا کے، اس سے پہلے یعنی جو آپ دیکھیں کہ محمود احمد عباسی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے کوئی اور جھوٹ گڑا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے جھوٹے افسانے انہوں نے اس لیے گڑے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں نہ کوئی یزید کا حصہ تھا، نہ ابن زیاد کا حصہ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. حقیقت کو لاکھ چھپایا جائے، حقیقت نہیں چھپ سکتی. اور یہ بات بالکل جو ہے آپ دیکھیں کہ آج تحقیقی دنیا کے اندر جو ہے آ چکا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں جو میری کتاب ہے یزید کی شخصیت، اس کے اندر میں نے جو ہے یہ تمام چیزوں کی جو ہے تحقیق کی ہے، اور تمام چیزیں جو ہے میں نے بالکل جو ہے علم نشرہ کر دی. تو انشاءاللہ اگر آپ کو مطالعے کا موقع ملے اور اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ ان کے جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ شہادت کے اندر یہ سب شامل ہیں. آپ دیکھیں کہ جہاں ابن زیاد شامل ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ابن زیاد نے جب ان کو شہید کیا، ابن زیاد نے جب ان کو قتل کروایا، تو اس کے بعد ابن زیاد سے یا آپ دیکھیں کہ عمر بن سعد سے، ان سے کیا جو ہے قصاص لیا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے جو قصاص لیا یا ان کو اپنی عدالت میں بلا کے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ بلکہ یزید کی تو والدہ جو ہے، ابن زیاد کی جو والدہ تھی وہ بڑی نیک خاتون تھی، اس نے کہا ابن زیاد یہ تو نے کیا کیا؟ یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ کیا انجام کیا؟ اور ان کو جو ہے تم نے قتل کر دیا. بہت ناراض ہوئی وہ اس پر. تو اس لیے یعنی یہ کہانیاں بنانا کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ کوفی شامل تھے، کوفیوں کو جو ہے بدنام کیا جائے. اندازہ کریں کہ کوفہ کے اندر سارے لوگ ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی وہاں پر، اور وہ چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں اور ہم جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، کیونکہ یزید اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے خلافت جو ہے سونپی جائے. تو وہ یہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابن زیاد نے جو وہاں پہنچ کر جو انتظامات کیے، ہر طرف پیرے لگا دیے، راستے بند کر دیے، اس کی وجہ سے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے جو چاہنے والے تھے وہ ان کی مدد نہ کر سکے، اور حکومت کے لوگوں نے جو ان کا اس طریقے سے جو ہے قتل عام کر دی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آخر میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ بھائی 3 باتوں میں سے مجھے ایک بات کرنے دو، یا تو مجھے یعنی کسی سرحد پر بھیج دو تاکہ میں جہاد میں اپنی جان جو ہے اللہ کی راہ میں فدا کر دوں، اور یا مجھے جہاں سے میں آیا ہوں واپس جانے دو، یا پھر یزید کے پاس مجھے بھیج دیا جائے کہ اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے کر جو ہے وہ میں جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں. تو یہ بالکل جھوٹا افسانہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اٹھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے، اور وہ جب خلیفہ بنا دیے گئے
جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو یعنی معاملات جو ہے ظاہر کیے اور نمازوں کے اندر سستیاں کی اور شراب کو جو ہے وہ استعمال کیا، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے جو ہے واضح ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی مرتے دم تک اس کی بیعت نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جو اس کی بیعت سے اس لیے جو ہے منحرف ہوئے تھے کہ وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ خلافت کسی اہل کو جو ہے ملنی چاہیے، یہ اس شخص کو ملنی چاہیے کہ جو حق اور انصاف کے لیے دنیا کے اندر کھڑا ہو اور اسلام کو جو ہے غالب کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ تو یزید کے اندر یہ صلاحیتیں نہ تھی، اس لیے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں جو ہے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اگر وہ رجوع کرتے تو وہیں رجوع کر لیتے، پھر اپنی جو ہے آپ دیکھیں اہل بیت عورتوں کے سامنے، خواتین کے سامنے، بچیوں کے سامنے ان کی جو شہادت ہوئی ہے اور جس طریقے سے بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے، اگر وہ اس بات پہ راضی ہوتے تو ان کو شہید کیوں کیا جاتا؟ بھائی اگر وہ راضی ہو گئے تھے تو ابن زیاد کو کیا تکلیف تھی کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں جو ہے وہ بھیج دیتے یزید کے پاس اور اسی طریقے سے وہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیتے، لیکن یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی وہ تیار ہو گئے تھے اور اس کے بعد بھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ڈبل جو ہے یہ گیم جو کھیل رہے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ بالکل آخر وقت تک یزید کی بیعت پر جو ہے بالکل راضی نہیں ہوئے تھے اور نہ اس پر جو ہے انہوں نے کوئی اظہار کیا تھا کسی صحیح سند کے ساتھ۔ کوئی ایسی روایت جس میں ہمیں چاہیے کہ کوئی اس میں انشاءاللہ میری کتاب کے اندر آپ مطالعہ کریں گے، اس کے اندر میں نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، تو یہ بات بھی جو ہے بالکل غلط ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ آخری وقت میں جو ہے اس پر راضی ہو گئے تھے، نہیں، وہ بالکل اس سے راضی نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے جانیں دے دیں لیکن یزید کی بیعت نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ شام جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور پھر وہ کربلا کے جو مقام پر پہنچے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کربلا جو ہے وہ شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے کوفہ جانا ہوتا تو وہ کوفے کی طرف جو ہے وہ یعنی اپنا سفر جاری رکھتے، لیکن وہ شام کی طرف جو ہے انہوں نے یعنی جانا شروع کر دیا، تو کربلا کے مقام پر دریائے فرات کے کنارے پر جو ہے وہ ٹھہر گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یزید کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن یہ ساری جو ہے ایسی یعنی اٹکل پچو باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا ہی میں شہید ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے پیش گوئی فرما دی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس علاقے سے گزرے تھے، تو انہوں نے اس مقام کی نشاندہی کی کہ بھائی یہ جگہ ہے جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یعنی جن لوگوں نے یہ یعنی بات جو ہے گڑی ہے کہ بھائی وہ یزید کے پاس جانا چاہتے تھے اور اس وجہ سے وہ کربلا کے مقام پر جو ہے ٹھہر گئے، وہی اگر وہ جانا چاہتے تھے تو ان کو جانے دیا جاتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسی جو ہے یعنی اٹکل پچو باتیں ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے جو ہے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے مقام پر ان کی شہادت تھی، انہوں نے وہاں شہید ہونا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے خود جب مکے سے نکل رہے تھے، صحابہ نے ان کو منع کیا، پیار اور محبت سے سمجھایا، یعنی وہ بالکل یعنی ان سے پیار اور محبت کرتے تھے کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ ان بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا جو ہے واقعہ پیش آ جائے۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی فرما دیا تھا کہ بھائی مجھے وہاں جو ہے شہید ہونا، یہاں میں بیت اللہ کی جو ہے حرمت کو میری وجہ سے پامال کیا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری شہادت جو ہے اسی مقام پر ہو۔ اور واقعی وہ جانتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے وہ حدیث سن رکھی تھی کہ ان کو جو ہے کربلا کے مقام پر شہید کیا جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اس مقام تک اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ جس طرح جب کسی شخص کی موت آتی ہے نا، تو موت کے وقت جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا انتظام کرتا ہے کہ وہ بندہ اس مقام پر آتا ہے اور اسی مقام پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین پر مرے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام پر ہی شہید ہوں گے، تو اس لیے یہ اٹکل پچو باتیں اور یعنی بناوٹی باتیں جو ہے وہ یہ کوئی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ان
واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ قاتلوں کو جو ہے اس قتل سے بچایا جا سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تاریخی حقائق ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا جو عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا ماموں قرار دی، اور یہ عمر بن سعد ان کے بیٹے ہیں، اور دوسرے ان کے صاحبزادے ہیں سارے، یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے باپ کے راستے پر تھے اور اپنے باپ سے حدیثیں روایت کرتے تھے۔ عمر بن سعد ایک مرتبہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے شہر چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک گاؤں کے اندر ایک ویران جگہ پر انہوں نے ایک جگہ بنا لی تھی جہاں پر بکریاں اور جہاں جانور انہوں نے پال لیے تھے، انہی کے اندر رہتے تھے۔ تو عمر بن سعد جو ہے وہ یعنی وہاں پر پہنچا اور سواری پر جو ہے جا رہا تھا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا۔ وہاں جب اس مقام پر وہ پہنچا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو دور سے دیکھا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ میرا بیٹا دنیاوی چکروں کے اندر ہے اور یہ ابھی میرے پاس آیا ہے، کوئی اس قسم کی بات کرے گا۔ تو جب وہ نیچے اتر کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ آپ کیا جو ہے بکریوں کے اندر اور اونٹوں کے اندر جو ہے پڑ گئے ہیں، اور لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ خلافت کے لیے لڑتے رہیں۔ تو انہوں نے یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ بیٹا، اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نرمی ہو، جو نرم خو ہو، اس کو جو ہے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ یعنی ان چیزوں سے اجتناب کر جو تو بتا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص تھا کہ یہ رے کی خلافت کے چکر میں اور رے کی جو ہے یعنی وہاں کی آپ دیکھیں کہ گورنری حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کو جب ابن زیاد نے جو ہے اس کے لیے تیار کیا تو وہ کہنے لگا مجھے ایک رات اس کے لیے غور کر لینے دو۔ اس نے ایک رات پوری مانگی، پوری رات غور کرتا رہا اور صبح آ کے آمادگی ظاہر کرتی۔ یہ کیا چیز تھی؟ لالچ نے اس کو اس قدر جو ہے ابھارا، اس قدر جو ہے اٹھایا کہ اس کے بعد اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اس طریقے سے جو ہے یعنی مٹا رہا ہوں اور اس طریقے سے ان کا قتل عام کر رہا ہوں۔ وہ لالچ میں آ کر جو ہے اس نے اپنا جو ہے یعنی عاقبت جو ہے خراب کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یحییٰ بن معین سے جو ہے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا ہم عمر بن سعد سے حدیث روایت کر سکتے ہیں، اس نے کہا کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے وہ سکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو حدیث روایت کے لیے تو سکہ ہونا ضروری ہے، اور یہ سکہ اس لیے نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے محدثین نے اس وجہ سے ان سے جو اجتناب کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں مطلب اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسی لالچ کے اندر نہ آئیں کہ جس کے اندر ہم حق کو چھوڑ دیں، حق اور عدل کو، حق اور انصاف کو جو ہے چھوڑ کر ہم جو ہے صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ یعنی آگے ہو جائیں۔ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے مقام پر جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کا غم مناتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، سینہ کو بھی کرتے رہیں؟ نہیں۔ یا جلوس نکالتے رہیں؟ نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قربانی دی تھی، ایک ظالم کے خلاف جو ہے اس نے کلمہ حق بلند کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے یعنی اپنی جان جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ کس لیے؟ تاکہ حق کو جو ہے بلند کیا جائے اور آپ دیکھیں ظالم کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی، اور کسی کی کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی اور ان پر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، آپ دیکھیں کہ امریکہ اور دوسرے جو ہے اسرائیل وغیرہ کی سازش سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام تو ہمارے لیے ہے، یہ ہے کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کر جو ہے ان ظالموں کا مقابلہ کریں۔
تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔